یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی ہے، اگر تم مومن ہو، پھر نہیں چھوڑتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے۔ حدیث پاک ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھایا اس نے 36 بار زنا کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے چھوٹا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سود کھایا، سود کا لین دین کیا، اس نے کعبے کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر! آج لوگ سود سے گریز نہیں کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے داخل کر لیتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنی بھی پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو عبادتوں میں لذت نہیں ملتی ہے، اسی وجہ سے تو علماء کی تقریریں لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی ہے، اسی وجہ سے تو قرآن و حدیث کی باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ دل پہ زنگ لگ چکا ہے۔ لوگ حرام اور حلال میں تمیز پیدا نہیں کرتے ہیں، جائز اور ناجائز میں تمیز پیدا نہیں کرتے ہیں۔ لوگ حرام لقمے کے عادی ہو چکے ہیں، لوگوں کی زندگی میں سود سراعت کر چکی ہے کثرت سے۔ پیغمبر اسلام ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، جس کے جسم بڑے بڑے ہیں، پیٹ میں پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لین دین کیا کرتے تھے، سود کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اگر آپ نے بھی سود کا کاروبار شروع کیا ہے اور سود کا لین دین کرتے ہیں تو گویا کہ اس سے دور ہو جائیں۔ سود کا مطلب کیا ہے؟ آج کل لوگ کسی کو اگر پیسہ ادھار دیتے ہیں 10 روپیہ تو بولتے ہیں کہ جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو میں تم سے 12 روپیہ لوں گا، 15 روپیہ لوں گا، یعنی 5% زیادہ لوں گا۔ اسی کا نام سود ہے۔ اے لوگوں، دولت کم کماؤ وہ صحیح ہے، لیکن زندگی کو بالکل اسلامی طور طریقے سے گزارو۔ حبیب عجمی جو بغداد کا رہنے والا تھا، اس کے پاس دولت بہت تھی، وہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، سود لیتا تھا دیتا تھا، اسی سے اپنا گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بازار سے گیا، گوشت لے کر آیا ہے، گوشت لانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دیا، کہا اس کو بناؤ تو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں، فلاں لکڑہارے کے یہاں میرا سود کا کچھ پیسہ باقی ہے، میں جا رہا ہوں اس سے لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ لکڑیاں لا کر دیا ہے بنانے کے لیے کھانا، اس کی بیوی نے کھانے کو بنایا ہے اور دسترخوان سجا دیا۔ جب حبیب عجمی دسترخوان پہ بیٹھا ہے کھانے کے لیے، جب ہانڈی کو کھولا گیا ہے گوشت نکالنے کے لیے تو وہ سارا کا سارا گوشت خون بن چکا تھا۔ حبیب عجمی نے جب اس بھیانک منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی اور چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم کاروبار کون سا کرتے ہو یہ بھی تو دیکھو، اپنے اعمال پہ نگاہ تو دوڑاؤ۔ تم سود کا کاروبار کرتے ہو، اس کے ذریعے تمہیں یہی تو کھانے کو ملے گا۔ وہ فوراً وہاں سے باہر نکلتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کچھ بچے راستے پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچوں نے جب حبیب عجمی کو آتا دیکھا ہے تو آپس میں کہا کہ بچوں سائڈ ہٹ جاؤ، اگر حبیب عجمی کے پاؤں سے اڑنے والا گرد ہمارے جسم پہ پڑ جائے گا تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حبیب عجمی کو یہ بات دل پہ لگ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ گیا اور اس درد میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ وہ تنہائی میں گیا، جانے کے بعد اللہ کے حضور کہنے لگا کہ مولا میں مانا بہت گنہگار ہوں، سیاکار ہوں مولا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب یہ سارے کاروبار میں بند کر دوں گا مولا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اس نے جب سچی توبہ کر کے واپس لوٹا اسی راستے سے، پھر بچوں نے دیکھا ہے تو آپس میں کہا کہ بچوں اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، حبیب عجمی آ رہا ہے۔ یقین مانو اگر حبیب عجمی کے پاؤں سے اڑنے والا گرد ہمارے جسم پہ پڑ جائے گا تو اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ رحمت حق بہانہ بھی جوید، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راستہ دکھلائے کسے کوئی رہ روی منزل ہی نہیں۔